السلام علیکم سکس کلاس اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو اسلامیات کا ٹاپک ہے آپ کی کتاب میں مطالعہ اسلام میں دعا، اس کی میں وضاحت کروں گی۔ اس میں جو ٹاپکس ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے اس کی فہرست ہے کہ دعا کے معنی بتائے جائیں گے، پھر آپ کو دعا کی ضرورت اور اہمیت اور چند قرآنی دعائیں اور روزمرہ زندگی میں پڑھی جانے والی دعائیں جو آپ لوگوں کو آتی بھی ہوں گی، لیکن ان میں سے کچھ دعاؤں کی میں وضاحت کروں گی۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے دعا کے معنی اور مفہوم۔ دعا کے لغوی معنی جو ہیں وہ پکارنا اور مدد چاہنا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ چونکہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں مدد اور رہنمائی کا محتاج ہے، اس لیے دعا میں ہم اپنے رب سے مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے لیے مجھ سے مدد طلب کرو۔ ہم جب دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنی ہر حاجت اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ دعا کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، یعنی اس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ رب جو ہے کائنات کا سارا نظام چلاتا ہے، وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن انسان کیونکہ کمزور ہے اور وہ محتاج ہے، اسے ہر دور میں کسی نہ کسی کی ضرورت رہتی ہے۔ بچپن میں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے اساتذہ کرام سے سیکھتا ہے، پھر اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا رابطہ استوار رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے اسی سے دعا کریں، وہ ان کی دعائیں قبول کرے گا، ان کی مشکلات حل کر دے گا اور تمام ضروریات پوری کر دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ چند قرآنی دعائیں ہیں۔ ربنا، یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آئی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسے درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، اور بعد میں جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے گر گرا کر اپنے رب سے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا بھی سورۃ الاعراف میں ہے، آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خسارہ یعنی گھاٹا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی بادام، کوئی جو ڈرائی فروٹ وغیرہ لیتے ہیں، اخروٹ وغیرہ، اگر اس کے اندر سے مغز نہ ہو اس کے اندر تو پھر صرف چھلکا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اگر ہم اپنی عبادت بدنی طور پر تو کر لیں، لیکن ہم دعا ہی نہیں مانگتے تو وہ ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور روزمرہ زندگی میں پڑھنے والی وہ جو دعائیں ہیں وہ میں بتاتی ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، رب افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پالنے والے، ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے، یعنی مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ اور ایک دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے۔
اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یہ دعا ہے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا، یعنی کہ ہم اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے سب سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور پھر ہماری جو بھی حاجت ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔